الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم عزیز پیارے بھائیوں، انسان جتنی بھی نیکی والی زندگی اختیار کر لے اور کتنے ہی لوگ جو گناہوں میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کا آخر خوبصورت ہوتا ہے، بہترین ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے زندگی کے آخری لمحات میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور اسی پہ اس کی وفات ہوتی ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے۔ یہ معاملہ بڑا حساس ہے اور اس سلسلے میں ہمیں بہت زیادہ اپنے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ معاملہ کس لحاظ سے حساس ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شخص زندگی بھر نیکیاں کرتا رہتا ہے، نیک اعمال کی کثرت ہے، فراوانی ہے، بہت اللہ کو راضی کر دینے والے اعمال کر رہا ہوتا ہے، صدقہ و خیرات بہت زیادہ ہے، نماز کا اہتمام بہت زیادہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ ہے، الغرض جتنی بھی نیکیاں ہیں، بڑے اس نے خیر کے کام کیے، بڑی مساجد تعمیر کی، اور ہم جیسے جو طالب علم جو لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، درس دیتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، کتنا فضیلت والا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کرتے کرتے اس شخص کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ، ایک بازو کا فاصلہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس بندے سے ایسا غلط کام ہوتا ہے، ایسا غلط جملہ وہ بول دیتا ہے، اللہ کو ناراض کر دینے والا، ناخوش کر دینے والا، اللہ کی معصیت اور نافرمانی والا ایسا کام وہ کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کا اینڈ اس پہ ہوتا ہے، برے کام پہ، اور زندگی بھر کی تمام محنت وہ غارت ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس دوسرا شخص، ہم لوگ فتویٰ بازی میں بہت دلیر ہوتے ہیں، بعض لوگ اپنی نیکیوں پہ بڑا مان کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، ہم تو بڑے نیک انسان ہیں، بڑے متقی ہیں، بڑے پارسا انسان ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں، دیکھو میں نے کتنی مسجد کی خدمت کی ہے، کتنے میں نے خطبات دیے، کتنے میں نے دروس دیے، کتنے میں نے واعظ دیے، کہاں کہاں میں نے تلاوت نہیں کی، لوگ بڑی عزت دے، میں بڑا نیک انسان۔ اور اگر کوئی گناہ کرتا نظر آتا ہے، جس سے کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے، کوئی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے، ایک دم سے یہ فتویٰ جھاڑ دینا کہ بس یہ تو برباد انسان ہے، بس اس کو تو اللہ نے چھوڑنا ہی کوئی نہیں ہے، اور تیری تو آخرت گئی گئی۔ ٹھیک ہے، اصلاح کی غرض سے آپ کسی کو تنبیہ کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنا کے، قرآن کریم کی آیات سنا کے، لیکن فتویٰ سے گریز کرنا ہے، اس کو جہنمی قرار نہیں دینا۔ اس حدیث کو ہمیشہ مائنڈ میں رکھا کریں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، ایک شخص کا تذکرہ کیا، بڑا وہ نیک انسان تھا اور اپنے ساتھی کو وہ نصیحت کرتا رہتا تھا کہ بھائی یہ گناہ والے کام تم چھوڑ دو۔ نصیحت سے وہ تھک ہار کے بیٹھا اور اپنی نیکی پہ اس نے مان کیا، غرور کیا کہ یہ تو گناہ سے باز آتا کوئی نہیں اور میں نیک ہوں، بہت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہوں۔ تو غصے میں آ کے اس نے یہ جملہ بول دیا کہ واللہ لا یغفر اللہ، اللہ کی قسم اللہ تمہیں تو معاف ہی نہیں کرے گا۔ بس یہ جملہ بولنے کی دیر تھی، ادھر اللہ رب العالمین قہر، اس کا غصہ اور اس کا غضب دیکھیے
اللہ خود فرماتے ہیں من ذا الذی یتألی علی، کون ہے جو میری ذات کے بارے میں قسم اٹھا کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے فلاں کو معاف نہیں کرنا؟ اے بندے سن لے، میں نے تیرے سارے کے سارے عمل نیک برباد کر دیے اور اپنے اس بندے کو معاف کر دیا۔ کیا بنا؟ انما الاعمال بالخواتیم، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے کے سارے اعمال کا دار و مدار انحصار خاتمے پر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری طرف کی انسان کی کہانی سنائی کہ ایک شخص زندگی بھر گناہ کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان فاصلہ صرف ایک بازو کا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو خوش کر دینے والا ایسا جملہ بول دیتا ہے، ایسی کلام کہہ دیتا ہے، ایسا کوئی نیک عمل کر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی پہ اس کا اختتام فرما رہے ہوتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے معاملہ حساس ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کرنے شروع کر دیں اور بس اینڈ پہ خود ہی اینڈ پہ توفیق ملے تو پھر ہی ہے نا۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ یوٹیلائز فرما لیتے ہیں، اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یستعمل، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کیسے استعمال فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ ہوتا ہے۔ تو اپنی عاقبت کے بارے میں، اپنے اختتام کے بارے میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا گو رہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے کثرت سے جو دعا فرمایا کرتے تھے وہ کیا دعا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیر دینے والی ذات، کیونکہ ہم سب کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبھا کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ان دلوں کو پلٹا دیتا ہے۔ نیکی سے بدی کی طرف بندہ آ جاتا ہے، بدی سے نیکی کی طرف بندہ آ جاتا ہے، صدقہ و خیرات سے بندہ بخل کنجوسی کی طرف آتا ہے، بخل کنجوسی سے صدقہ و خیرات کی طرف آئے، یہ دل پھرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول یہ دعا فرماتے رہتے تھے، اے دلوں کو پھیر دینے والی ذات، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم فرما دے۔ اور یہی دعا سیدنا یوسف علیہ السلام، تمام پیغمبر یہ دعا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کتنے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے، انہ کان من عبادنا المخلصین، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں میں ان کا شمار، پارسا بندوں میں شمار، نیکوکار بندوں میں شمار، اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی، ساری مشکلات دور کر کے، پریشانیاں ختم فرما کے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ سے کیا فریاد کرتے ہیں؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے میرے رب تو نے مجھے ساری نعمتیں عطا فرمائی، تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، تو نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا دوست ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ یہ پیغمبر، یہ تیرا بندہ یوسف تجھ سے فریاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، توفنی مسلما، اللہ تو مجھے فوت کرنا تو اسلام کی حالت میں فوت کرنا، والحقنی بالصالحین، اور مجھے اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام، اللہ نے کتنی بڑی بادشاہت عطا فرمائی، بادشاہت پہ کوئی مان نہیں، کتنے اللہ کے عظیم پیغمبر، لیکن ساری نعمتوں کو دیکھتے ہوئے کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں؟ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے تو توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکریہ ادا کروں، تو نے مجھ پہ فرمائی اور میرے ماں باپ پہ فرمائی۔ وان اعمل صالحا ترضا، اور مجھے وہ نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے جو تجھے راضی کر دے، تجھے خوش کر دے۔ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ میرے نیک عمل اس پہ مان کر کے، اس پہ اکڑ کے، یا اس کے اعتبار سے اس پہ انحصار کر کے نہیں، اللہ اپنی رحمت کے ذریعے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما رہے۔
تو سارے پیغمبروں کی یہ دعائیں ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو تم نے جب دنیا سے جانا ہے تو اسلام کی حالت میں جانا ہے۔ اور خود اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو متنبہ فرما رہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت سوائے اسلام کی حالت کے علاوہ کسی اور حالت میں نہیں آنی چاہیے۔ تو حسن خاتمہ، اچھا انجام، اچھا اینڈ، اس کے لیے ایک دعا بہت بہترین دعا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا، اے اللہ ہماری عاقبت بہترین فرما دے سارے کے سارے معاملات میں، ہمارا اینڈ اچھا فرما دے، وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ، اور اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا لے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لے۔ اللہم انا نسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ ہم سب سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اچھا خاتمہ نصیب فرمائیے، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْخَاتِمَةِ، اور ہم آپ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ کہیں برا خاتمہ نصیب نہ ہو۔ بہت سے اسباب اہل علم نے ذکر فرمائے ہیں کہ حسن خاتمہ کیسے اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں، ان میں سب سے پہلی بات اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کے ساتھ دل کا تعلق، اور اس پہ پھر استقامت، پھر سنت کی اتباع اور فرما برداری، بدعات کے راستے کو چھوڑنا، پھر گناہوں کو ترک کرنا، نیک زندگی اختیار کرنا، بری مجلس کو چھوڑنا اور نیک مجلس اختیار کرنا، یہ سارے وہ اسباب ہیں۔ ایک واقعہ سن لیں، اس کے بعد ہم اپنی بات کو کلوز کرتے ہیں۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، وہ مدمن الخمر، شراب کا وہ عادی تھا، عادی مجرم تھا، کثرت سے وہ شراب پیتا تھا اور ہمیشہ سے شراب پیتا آ رہا ہے۔ اس کا موت کا وقت آ گیا اسی حالت اور کیفیت میں، تو ساتھ میں جو لوگ موجود تھے وہ اس کو تلقین کر رہے تھے کلمہ طیبہ کی۔ اب جب اس نے کلمے کی آواز سنی تو کہنے لگا، کیا کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ لوگوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ جو سنو سنو، انا کافر بما تقول، تم یہ جو کلام کہہ رہے ہو میں اس کا انکار کرتا ہوں، اور اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ پھر امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اتقوا الذنوب، لوگوں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، فإن الذنوب اہلکتہ، یہ گناہوں نے اس کو تباہ کر دیا، ہلاک کر کے رکھ دیا۔ تو نیک زندگی اختیار کریں، قرآن و سنت کے مطابق انسان اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرے، نیک مجلس میں رہے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہے، اور ان سب اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھی کسی سبب پہ اعتماد نہیں ہے کہ بس میں بہت نیک ہوں، یا کسی نیکی پہ بہت مان نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا واسطہ دے کے اس سے یہ سوال کرنا ہے کہ اللہ تو نے ہمیں یہ سیدھے راستے پہ لگایا۔ آپ دیکھیں ہم نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑا اہم ترین جو سوال کر رہے ہوتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کا سوال ہے، اے اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا دے۔ دکھایا تو ہے اللہ تعالیٰ نے، اسلام تو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور پھر قرآن و سنت کو سمجھنے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، سنت کو بھی سمجھ، لیکن اس پہ کار بند رہنا، اس پہ استقامت اور ثابت قدمی اختیار کیے رہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھا خاتمہ نصیب فرمائے، بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، برے انجام سے، بری عاقبت سے محفوظ فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا وما توفیقی الا باللہ۔